الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نوافل والے کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحب الرسول پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، اور ان 5 نمازوں کے علاوہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرض نماز، کہ انسان اللہ کے نسبت اور اس کا قرب فرض نماز کے ذریعے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ فائدے میں لکھتے ہیں آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے تمام دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ تو نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب کا وعدہ ہے کہ جو فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، اور ہر تنگی میں اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا اس کی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل پر کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔